السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات والارض وهو العلی العظیم یدبر الامر من السماء الى الارض وهو على كل شيء قدیر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے کہ دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے
اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ تارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یہ آخرت کے بارے میں اندھے ہیں، یہ موت کو اینڈ سمجھتے ہیں۔ موت تو ابتدائے زندگی ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی۔ ارے موت پہ آنکھ کھلے گی، آنکھ بند نہیں ہوگی، کھلے گی۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے۔ ایسا شاعر میں نے انگریزی بھی پڑھی، فارسی بھی پڑھی، عربی بھی پڑھی، اردو بھی پڑھی، اور شاعری کا ذوق بھی ہے۔ اقبال جیسا پیغام کوئی شاعر نہیں دے سکا۔ پیغام شاعری میں اس سے بھی ہو سکتا ہے بڑے لوگ ہوں، لیکن پیغام میں اس کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا۔ وہ کہتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر دے۔ تو کیوں اوروں کے عیب دیکھتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، او بھیڑیا اپنا تو بن، تو اپنا بنے گا تو مجھے بھی پہچان لے گا۔ کس طرح ایک سپرم یہ وجود لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر دماغ سب سے کم جو سمجھا گیا ہے وہ دماغ کو سمجھا گیا ہے۔ وہ ایک گچھا ہے اور مغز ہے۔ مغز کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ بکری دے، اچھی دے، ساڑھے بھی تک کھاندے رہتے ہو۔ مغز دیکھا ہے تو اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، تو اس میں خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس میں جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس میں محبت کہاں سے آتی ہے، نفرت کہاں سے آتی ہے، انتقام کہاں سے آتا ہے، غصہ کہاں سے آتا ہے، سخاوت کہاں سے آتی ہے، معاف کرنا کیسے آتا ہے، ایمان کیسے آتا ہے، محبت کیسے آتی ہے، انتقام کے جذبے کیسے آتے ہیں، درگزر کیسے آتا ہے، تواضع کیسے آتی ہے۔ اس گچھے سے میں کیا چیز ہے نہیں سمجھ سکے سائنس ڈاکٹر آج تک، یہ اتنا کچھ اندر کون بنا رہا ہے؟ حل اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، وہ ہے کوئی میرے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ فَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، جھک اپنے رب کے سامنے اور بتا مجھے تیرے رب جیسا کوئی ہے؟ تیرے رب جیسا کوئی ہے؟ آسمان کو تھاما، سورج کو چمکایا، چاند کو گہنایا، ستاروں کو جھلملایا، پانیوں کو بہایا، بادلوں کو اٹھایا، پہاڑوں کو گاڑا، سمندر کو کڑوا کیا، دریا کو میٹھا کیا۔ ھذا عذب فرات ھذا ملح اجاج ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا مزیدار، یہ کڑوا بدبودار۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کڑوا پانی کتنا ہے اور میٹھا پانی کتنا ہے؟ 97% دنیا میں کڑوا پانی ہے اور 3% میٹھا پانی ہے۔ اور میٹھا ہمیں جہاں ایک طرف 97% کڑوا پانی ہو، 3% میٹھا، تو کہیں دنیا میں میٹھا پانی ملے گا؟ اور میرا اللہ کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے۔ کڑوے کی طاقت نہیں کہ میٹھے پانی کو خراب کر سکے، اور میٹھے کی طاقت نہیں کہ طاقتور کی طرف کھنچ جائے۔ اپنی اپنی رو میں چلتے ہیں تاکہ میں اپنے بندوں کو اپنی نعمت کا احساس دلاؤں کہ سمندر جیسا کڑوا میں ساری دنیا کا پانی کر سکتا تھا، اور میں نے سمندر کو، کڑوے پانیوں کو ایسے کوئی اللہ نے دیوار نہیں کھینچی، کوئی پولیتھین نہیں لائی، کانکریٹ وال نہیں لائی، امر الگ ہو جا، الگ ہو جا، میٹھے کو الگ۔ 3% میٹھا پانی ہے ٹوٹل پوری دنیا میں، اور اب مزے، یہاں کنواں، یہاں نلکا کھودا کڑوا پانی، یہاں کھودا میٹھا پانی۔ خود میرے ڈیرے میں یہ قصہ ہوا ہے، ایک جگہ کھودا کڑوا پانی، ساتھ کھودا میٹھا پانی۔ اللہ کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تیرا رب ہے جو ان دو پانیوں کو چلاتا ہے پھر انہیں ملنے نہیں دیتا۔ اس کی سائنسی توجیہ کیا ہے کہ پانی کے مولیکیول اندر سکڑتے ہیں، دودھ کے مولیکیول باہر پھیلتے ہیں۔ اب ایک کپ دودھ ابالو تو باہر نکل جائے گا برتن سے، اور آدھا کلو پانی ابال دو وہیں ابلتا رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، کہ اس کے مولیکیول اس طرح سکڑتے ہیں، اور ہر ایک کی جو سکڑنے کی کیفیت ہے وہ دوسرے سے جدا ہے۔ تو یہ آپس میں مل کے بھی نہیں مل سکتے کہ میرا بندہ میٹھا پانی پی سکے اور میرا شکر ادا کرے۔ اور پھر من کل تأکلون لحما طریا، پھر میں نے میٹھے پانی اور کڑوے پانی کو مچھلیوں سے بھر دیا، جاؤ شکار کرو، کھاؤ، مزے کرو۔ کتنی مچھلیاں کھائی جا رہی ہیں،
وہ مکدی کوئی نہیں. وہ میں باربیڈوس گیا تو ادھر وہ نا اس میں وہ کیا ہوتے سب میرین اس کی سیر کرواتے ہیں. تو میں تو پہلے بڑے شوق میں گیا بھائی چلو بھائی سمندر دیکھنا ہے. اور جب وہ نیچے گئی میں کہ اللہ ہے کوئی باہر کٹ رہے کتنے بڑھ گئے. وہ جائی جائے سمندر کی مٹی تک پہنچ گئی. میں کہا غلطی ہو گئی ایک باری کاٹ دے موڑنے میں ہم ایک باری کاٹ دے. لیکن جو میں نے وہاں جہان دیکھا وہ میں کبھی نہ دیکھ سکتا اگر اس ڈر سے نہ گزرتا. اللہ اکبر میرے اندر سے نکلا اللہ اکبر. یہ ہمارا مؤذن بھی کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ہمارا ایک عام اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ پتہ نہیں ہے اکبر کیا ہے. اکبر کیا ہے؟ اللہ اکبر کا ایک مطلب تو عام ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن اللہ اکبر کا اصل مطلب ہے کہ جتنی اللہ کی تعریف کر لو اللہ اس سے بھی بڑا ہے. یہ ہے اکبر کا صحیح مطلب کہ ورنہ دیکھو نا اللہ کا مقابلہ زمین سے کرنا، زمین چھوٹی تھے اللہ بڑا ہے تو چگلانی گل ہو گئی. اس ساری کائنات ایک تنکی کی طرح ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے. وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے. وہ شہنشاہ ہے، یہ غلام ہے. اللہ سے کسی کی نسبت ہو نہیں سکتی. آسمان چھوٹے اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، سمندر چھوٹے اللہ بڑا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے لغوی لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن اصل مطلب ہے جتنی اللہ کی تعریف کر لو اللہ اس سے بھی بڑا ہے. میرا رب کہتا ہے 7 سمندر سیاہی بناؤ. لو کان البحر مدادا. میں 7 سمندروں میں پھرا ہوں. مجھے اس آیت کی طاقت کا اندازہ ہے. تم راوی دریا بھی نہیں ٹپے ہو. تو لو کان البحر مدادا سمندر سیاہی بنا دو. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر اور 7 سمندر کو سیاہی بنا دو. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام ساری دنیا کے جنگل کاٹ کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو اور پوری دنیا کی آدم کی نسل، جنات کی نسل، فرشتوں کی نسل، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر سمندر کے کنارے بٹھا دو اور میں کہوں لکھو اپنے رب کی تعریف. تو ایک دن آئے گا نبی بھی تھک جائیں گے، فرشتے بھی تھک جائیں گے، انسان بھی، جنات بھی، ہر شے. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے. تیرے رب کی تعریف ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا. ایک ذرہ بھی ادا نہیں. بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے. اللہ کہتا ہے ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. وہ میرے بیٹو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. یہ پڑھو جو کچھ پڑھ رہے ہو اس میں بھی سنسیئر ہو کے پڑھو، صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو. اس لیے تو علم یہ بیوہ ہیں یونیورسٹیز، بیوہ بانج، کوئی شخصیت نہیں تیار ہو رہی، صرف ڈگری ہولڈر تیار ہو رہے ہیں. کیونکہ ان کی جو اپروچ ہے وہ یہیں تک ہے، ڈگری لگ جائے نوکری لگ جائے بس ساڑا کام ہو گیا. کہ نہیں میں اندر اتروں. یغوص البحر من طلب العالی جسے موتی چاہیے ہوں وہ سمندر میں گہرا ہوتا لگاتا ہے. یہ علم ہماری ضرورت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں. اس میں بھی اتنا اونچے جاؤ کہ وہاں کے لوگ آ کے تم سے پڑھیں. وہ تو جاہل ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے، جو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، جو پتھروں کے آگے جھک جاتے ہیں، جو جانوروں کے آگے جھک جاتے ہیں. ان کی کوئی زندگی ہے؟ جو اللہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں وہ کوئی علم والے ہیں؟ وہ تو بیچارے جاہل ہیں، بالکل زندگی سے غافل ہیں. تو ہمارا ایک ریڈیو والا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نیوٹن سے زیادہ عقل مند ہے، وہ اسٹیفن ہاکنگ سے زیادہ عقل مند ہے، وہ ساری دنیا کے سائنسدانوں سے زیادہ عقل مند ہے کہ اس نے 2 حقیقتوں کو پہچانا جس کے بغیر کائنات کا وجود نہیں. ایک اللہ عرشوں پر اور ایک محمد مصطفیٰ فرشوں پر صلی اللہ علیہ وسلم. میری اولاد ہو، ساری نسل. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو نوجوان نسل دی ہے. اتنی دنیا میں کسی ملک کے پاس کوئی نہیں. پر تم بھیڑوں کا گلہ ہو جن کا چرانے والا کوئی نہیں ہے. نہ تمہیں منزل کا پتہ ہے، نہ راہ کا پتہ ہے، نہ راہی کا پتہ ہے، نہ راہبر کا پتہ ہے. کھانا پینا مر جانا. تو بیٹا یہ کیا زندگی؟ بڑی شہرت کی جنید جمشید نے جیسی شہرت پائی میوزک میں، زندگی میں پاکستان میں کسی نے نہیں پائی. اور ایسا حسین میں نے زندگی میں کوئی گلوکار نہیں دیکھا. 97 میں ایک نوجوان اس کو میرے پاس لے کر آیا اور میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس کی ایسے آنکھیں پھٹ گئیں. پھر مجھ سے کہنے لگا میرا ایک سوال ہے. ان کا کیا؟ کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو
خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکل حاصل ہے، فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ میری خالی ہے، مجھے لگتا ہے میں وہ یہ اسی کے الفاظ ہیں، مجھے لگتا ہے میں کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مجھے تو ہر چیز حاصل ہے۔ آپ خوابوں میں دیکھتے ہیں، وہ فزیکلی اس کا مزہ لے رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ جگہ خالی ہے، کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہارا درد اس گھٹنے میں ہے، دوا اس گھٹنے میں لگا رہے ہو، ٹھیک ہو گئے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا یہ خلا روح میں ہے، تم اسے لڑکی سے پورا کرنا چاہتے ہو، نشے سے پورا کرنا چاہتے ہو، میوزک سے پورا کرنا چاہتے ہو۔ روح ان چیزوں کو نہیں جانتی، روح صرف دو ہستیوں کو جانتی ہے، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول۔ جب تک اسے یہ نہیں پہنچاؤ گے ایسے ہی دھکے کھاتے رہو گے اور ایسے ہی ہلاکتوں میں ڈوب ڈوب کے مر جاؤ گے۔ میں جب یہاں پڑھتا تھا 70s کا پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلے، وہ لڑکیاں پاگل ہوتی تھی، اس کی گاڑی کو چوم چوم کے سرخ کر دیتی تھی لپسٹک سے۔ پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلے، میں نے اس کو سنا ہوا ہے، اور وہ وہاں میڈم ٹوساؤ میں اس کا مجسمہ بھی دیکھا ہوا ہے، اور وہ صرف 46 سال کی عمر میں نشے کرتے 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 اپنے بیت الخلاء میں گر کے مر گیا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، پھر وہ نشوں میں کیوں ڈوب گیا؟ اتنا سمارٹ تھا پورا، میں معافی دے دیکھے ہیں تو کالج کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو پورا جسم اس کا تھرکتا تھا، وہ کیوں نشوں میں پڑ گیا؟ وہ کیوں ٹوائلٹ میں مر گیا؟ کہ یہ جگہ خالی ہے، اسے پر کرنا چاہتا ہے ان چیزوں سے جو آج کے نوجوان کا گلیمر ہے۔ جب وہ 4 مہینے کے لیے نکلا جنید جمشید 2002 میں، تو مجھے اس کا فون آیا کہ میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹل میں ڈھونڈتا تھا مجھے اس پھٹی چٹائی پہ مل رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں اور شہادت کی موت پا کے اللہ کی بارگاہ میں۔ مجھے کہتا تھا نعتوں میں جتنا کمایا ہے میوزک میں تو اس کا 10واں 20واں حصہ بھی نہیں کمایا۔ اللہ نے رزق بھی دیا، حلال بھی دیا، ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا، اور شہادت کی موت بھی عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، اپنے اندر جانا پڑتا ہے۔ ایک ہستی ہے ہمارے سامنے جن کو اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، یہ ہے میرا حبیب، میرا محبوب۔ سارے نبیوں کے ایک نام، آدم، شیس، ادریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، عیسیٰ، لیکن میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10۔ یہ اظہار محبت، جب محبت زیادہ ہو تو تعبیر بڑھتی جاتی ہے، تعبیر بڑھتی جاتی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ ایک حدیث میں دلائل اصفہانی کی روایت ہے 10 نام میرے رب نے رکھے ہیں۔ اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف رحیم۔ یہ عجب بات ہے، اللہ نے کسی کو اپنے صفاتی نام نہیں دیے۔ اللہ ہے بالمومنین نہیں، بالناس رؤوف الرحیم، رؤوف رحیم، اللہ رؤوف رحیم۔ یہ 2 نام اٹھا کے اپنے حبیب کو دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ او لاہور یونیورسٹی والو، او اس کی قدر کرو جو تمہارے لیے رؤوف الرحیم۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم بندر خنزیر بن جاتے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں، پانی اتنا روئے ہیں کوئی نبی نہیں رویا، اتنا تڑپے ہیں کوئی نبی نہیں تڑپا، اتنا مقام ہے کہ 7 آسمان پار کر کے، عرش کو پار کر کے اللہ نے پردے ہٹا دیے۔ اور جنت تو بڑی چھوٹی چیز ہے جڑی میں دسیا میرے نبی ویکھی، اب پردے ہٹا کے اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تمہاری یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے وہ تمہیں آ کر کہے بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم سارے دوستوں کو بتاؤ گے وہ مجھے سلام کیا، وہ مجھے سلام کیا، وہ تھوڑے ورگا بندہ ہے، ہن تو بڈھا بھی ہو گیا ہوگا، تو وہ منو سلام کیتا ہے۔ اور یہاں کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے وہ؟ نور السماوات والارض۔ یہاں کون ہے؟ اللہ۔ یعلم ما فی البر والبحر۔ کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔
کون ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. کون ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. عجیب آیت ہے کہ جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہے، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہے، ہر طرف ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پردے ہٹ چکے ہیں اور محبوب اور حبیب آمنے سامنے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دیدار تک کرا. موسیٰ پہلے کلیم ہیں، موسیٰ پہلے کتاب والے نبی ہیں، تورات پہلی بڑی کتاب اتری. اتنی بڑی ہستی کو اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو. لن یرانی حی الا مات، زندہ دیکھے گا مر جائے گا. ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، کوئی تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، کوئی خشک دیکھے گا بکھر جائے گا. انما یرانی اہل الجنہ، مجھے دیکھنا ہے تو جنت کا انتظار کر، وہاں وہ آنکھ دوں گا جو سوئے گی نہیں، وہ جوانی دوں گا جو بڑھاپے میں نہیں ہوگی، لہذا وہاں کا انتظار کر. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے. نہیں یا اللہ ایک باری تک کھا. آپ نے کہا اگر میں ہوتا نا میں کبھی جرت نہ کرتا کہ نہیں یا اللہ میں نے دیکھنا ہے، پر موسیٰ کا لاڈ تھا یا اللہ ایک باری. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تیرے اوپر نہیں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، کہ پہاڑ کھلوتا رہا تو تم ہی کھلوتا رہے گا. فلما تجلی ربہ للجبل، عرشاں سے ایک تجلی آئی معمولی سی، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا. وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گیا. پتہ نہیں کتنے دن بعد ہوش آیا. جب ہوش آیا فلما افا قال سبحانک تبت الیک، یا اللہ میرے توبہ کننا نب کے میری توبہ، میں ہن کدی نہ آکھاں اپنا آپ دیکھا. اور یہاں پردے ہٹے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. سبحان، اتنے بڑے نبی کو چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے؟ اللہ نے ایک سے محبت کی ہے، اس کو حبیب. دیکھو ایک ہوتا ہے خلیل، ابراہیم علیہ السلام. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، سل سٹینڈ، بڑھنے کا کوئی مطلب کوئی نہیں. کلیم وہ ہے جو اللہ سے بات کرتا ہو. تو ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں. اور آپ نے کہا اور میں اللہ کا حبیب ہوں. حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کا کوئی اینڈ نہ ہو. حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں. دانے کی کیا صفت ہے؟ میں ذمہ دار ہوں. دانا کاشت کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا. 70 سال عمر ہو گئی ہے، ہر سال کنک گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ، چاول گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ، کپا گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ. دانا وہ ہے جو بڑھتا ہی ہے، قیامت تک بڑھتا رہے گا. حبیب وہ ہے جس کی محبت کو قیامت کا دھماکہ بھی نہیں روک سکے. اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب. وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کو فالو کیا جاتا ہے. میں کراچی گیا کئی سال پہلے کی بات ہے، اتنا سا بچہ آیا، اس کے سارے بھیڑ طرح مننے ہوئے وال ایتھے ہو ککڑ دی کل کی طرح تھوڑے جے وال. تو میں تو کدی دیکھے نہیں آئے. میں کو یہ بال کیسے بنائے انہوں نے؟ کہتا ہے یہ میسی بناتا ہے. ہوں میں میسی دا بھی پتا کوئی، میں سمجھا میسی فرگوسن ٹریکٹر کی گل کر رہے. میں اپنے ذمہ داری کی گل سوچنی آئی. میں نے کہا میسی کون ہے؟ آپ میسی کو نہیں جانتے؟ نہیں بیٹا میں تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے، اس کی نقل اتاری ہے. یہ انسانی نیچر ہے، جس کے سے انسپائر ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. تم اپنے نبی کو فالو کرو، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے. میں کہتا ہوں ظاہری نقل ہی اتار لو پھر بھی اللہ اپنا حبیب بنا لے. نقل مار کے ہمارے زمانے میں تو بڑے پاس ہوتے تھے، اب تمہیں تو اسائنمنٹ ملتی ہیں، اس میں تو نقل ہو نہیں سکتی. اسی طرح نقل دے بادشاہ سے تو نقل مار کے پاس ہوتے رہے. ایف ایس سی سے آگے گزر گئے، سینٹرل ماڈل جیسا اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسا کالج. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، فاتبعوہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو میرے حبیب کا اتباع کرو. ان سے بڑا محسن دکھا دو، ان سے زیادہ رونے والا دکھا دو، ان سے زیادہ مخلص دکھا دو، ان سے زیادہ تڑپنے والا دکھا دو، ان سے زیادہ دکھ درد والا دکھا دو. قیامت کا دن جب میری ماں کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا، میں اپنی بیوی سے کہوں گا تو میری کچھ نہیں لگتی، میری اولاد مجھے کہے گی تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو. جب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ آج جان بچا لے،
یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ میری جان بچا لے۔ نبی کہیں گے نفسی نفسی، ایک ہستی کی آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ساری عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ ابراہیم کہیں گے یا اللہ باپ کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور میرا حبیب، میرا نبی، آپ کا نبی کہے گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ آواز چھا جائے گی پورے معاشر میں، نظریں گھومیں گی کہ یہ کون ہے، یہ الگ پکار کیوں ہے، یہ الگ پرسوز آواز کیوں ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ حسان کہتے ہیں تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا عالی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ شعر اتنا وزنی ہے کہ 1447 سال کی نعتیں ایک پلڑ میں رکھوں، اور یہ ایک جملہ کأنک قد خلقت کما تشاء دوسرے پلڑ میں رکھوں تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ میں اس کی عربی میں ترجمہ تو کر لیتا ہوں، لیکن جو کہہ گئے ہیں اس کا میں نے آپ کو حقیقت بتا دی کہ 14 صدی کی نعتیں اس ایک جملے کو نہیں پہنچ سکتی۔ یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا کہ مجھے ایسا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا ابلج الوجہ، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا۔ حسن الخلق، حسن کا پیکر، لم تعبہ خجلا، پیٹ نہیں بڑا ہوا تھا کہ بھدا ہو جائے، لم تزری بہ صعلا، پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ وسیم قسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے۔ وہ دنیا میں ایک ہی آیا ہے، وہ ہے میرا آپ کا نبی، کہ جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے۔ جنت کی حور کو بھی دنیا میں لا کے بٹھا دو تو چوتھے دے آنکھوں کے کوئی ہور ایک ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جن کے بارے میں میرے رب کی طرف سے الفاظ ہیں، وسیم، جس کو دیکھنے سے قیامت تک دیکھتے رہو دل نہیں بھرے گا۔ اللہ اکبر۔ قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی خوبصورت نظر آئے، ہر طرف سے حسن غلام بن کے بیٹھا۔ فی عینیہ ضاج، موٹی آنکھیں، خوبصورت۔ فی اشفارہ وطف، لمبی پلکیں، یہ لڑکیاں لگاتی ہیں نا مصنوعی، اور دورو پتہ لگ جاندہ 2 نمبر کم ہو جائے۔ وہ میرے نبی کی خود لمبی تھی، لمبی ازج، یہ بھویں بڑی گول تھیں، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ ابھر آتی تھی، بس یہ آپ کے غصے کی علامت تھی، اظہار تو آپ کرتے نہیں تھے۔ لمبی پلکیں تھی، اشکل، آنکھ لمبی اور سرخ ڈورے، احور، کالی سیاہ پتلی، سفیدی سفید، اہدب، پلکیں لمبی، ابرق، چمکتی، انجل، چمکتی۔ یعنی میرے پاس اردو میں لفظ کوئی نہیں مل رہا کہ میں ترجمہ کیسے کروں، ایسی اللہ نے آنکھ عطا فرمائی تھی۔ آپ ایسے سیدھا نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب کی آنکھیں جھک جاتی، اب ایسا کر کے دیکھتے تھے ایسے۔ ہاں، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی گھنی تھی، اشنب، ایسے گولائی میں بال، دانت تھے، براق الثنایا، اتنے چمکیلے دانت تھے جب آپ ہنستے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ مفلج، یہاں یہ پہلے 4 دانتوں میں ہلکا خلا تھا، ہلکا خلا تھا۔ یہ میرے نبی کی اتنی باتیں، ایک شے نہیں جو میرے نبی کی اللہ نے چھوڑی ہو ہم تک پہنچائی نہ ہو۔ سبت القصد، سیدھا قد تھا، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، ایسا نہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے۔ بڑے بے وقوف ہیں جو جوانی چی پیٹ کاٹ کے بہ جانے، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ یہ سارا کام آگے اللہ نے رکھا ہے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں۔ اب میں سب سے پہلے جاؤں گا اور اپنی امت کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ مقام محمود پر جب اللہ فرمائے گا بیٹھو تو آپ کہیں گے میں بیٹھوں گا نہیں، پر حکم ہے بیٹھو تو میں مقام محمود پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ یا اللہ میں بیٹھ گیا۔ میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ مقام محمود مجھے لے کر جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، تو میں امت کو ساتھ لے کر جاؤں۔ اتنی بڑی ہستی، تمہارا
اب تو کتابیں بھی نہیں ڈھونڈنی پڑتی، موبائل میں پوری زندگی موجود ہے۔ اگر فحاشی موجود ہے، حرام موجود ہے، تو پازیٹو بھی بہت سارا موجود ہے۔